السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 18 مارچ اور دن ہے بدھ کا۔ لاہور سے چودھری غلام سیر صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، جو جنگ کو آج 19واں دن ہے اور گزشتہ روز خبریں تو آنا شروع ہو گئی تھیں کیونکہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی صاحب، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ لیکن جرنلزم کے اندر ایک بنیادی بڑا پرنسپل ہے کہ کسی شخصیت کی، کسی بھی شخص کی، اس کی بیماری یا اس کی وفات کے حوالے سے جو خبر ہے، جب تک اس کے گھر والے یا اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ نہیں دیتے تو اس کو نشر نہیں کیا جاتا۔ تو جہاں تک علی لاریجانی کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ خبر جب تک ایران نے آفیشلی اس کو اناؤنس نہیں کیا، تو کل جب ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے حسن کے کافی شواہد موجود ہیں کہ یہ معاملہ یہ شہادت کا ہو گیا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اسی وقت اناؤنس کریں گے جب آفیشلی جو ہے ایران کی طرف سے اس کو اناؤنس کیا جائے گا، لہذا جو اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جو سوال آج جس کے اوپر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں کہ جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی، پہلے حملے میں آیت اللہ علی خامنئی جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی اور باقی سینئر ان کی ملٹری قیادت، ان کے بعد جو ایک سینئر قیادت علی لاریجانی ایران کی انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، تمام معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، ملک کے اندر بیرونی سطح کے اوپر، اور بڑے ہی ایک اچھے انداز سے اپنی جو ہے یہ جو قیادت کا خلا جو علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایک پیدا ہو گیا تھا اس کو پر کیا ہے۔ تو اب ان کی شہادت کے بعد، علی لاریجانی کی شہادت کے بعد سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا ایران کے اندر جو یہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے ان کی لیڈرشپ کا، اس کو کون پر کرے گا؟ کیا شہادت کے بعد ایک جو بیانیہ ہے، ایک نیریٹو یہ ہے کہ ایرانین رجیم جو ہے موجودہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ اب مشکل سے ٹھہر پائے گی اور جو مقاصد ہیں امریکہ اور اسرائیل کے وہ حاصل کر پائیں گے ایرانین رجیم کو چینج کرنے کے لیے حوالے سے، یا پھر ریپلیسمنٹ آ جائے گی اور یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ یہ ہمارے پروگرام کا پہلا موضوع ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ عید کے بعد بڑے زور و شور سے شروع کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک پورا جو پلان انہوں نے ترتیب دیا ہے، تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں جوہر سلیم صاحب ایک امبیسڈر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب وقت دینے کا۔ جوہر صاحب، اپنی شہادت سے کوئی 10 دن پہلے جو ہے 6 مارچ کو اراؤنڈ جو 12 دن پہلے علی لاریجانی نے ایک بیان دیا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا کے وہ ہماری قیادت کو ختم کر کے جو ایک انقلابی بیانیہ ہے ایران کا اس کو ختم کر لیں گے، ختم نہیں ہوگا، اس کو مزید تقویت ملے گی۔ یه چیزایی میگن که فلانی رو ما ترور کردیم، ما آرزوهاشون میگن. حالا فرض کنیم من بکنن، این واقعا نبوده یعنی افرادی که حالا بعد از اون عملیاتی که کردن با حضرت امام خامنه ای تعداد از فرماندهان ما رو به شهادت رسوندن، بعدش ما ترور خیلی مهمی نداشتیم. ولی حالا فرض کنیم که دو تا ترور دیگه بکنن. شما ببینید حضرت آیت الله خامنه ای امام این کشور رو به شهادت رسوندن، ولی مردم با هوشیاری غمگساری میکنن ولی پای انقلاب ایستادن. حالا فرض کنید 5 تا دیگر هم بکشن. اون آدم به این گندگی رو کشتن و به شهادت رسوندن، مردم با هوشیاری اداره کردن. این نکته‌ای که امام رحمت الله علیه میفرمود در شهادت استاد مطهری، گفتن این با این شهادت‌ها انقلاب قوی‌تر میشه، بکشید ما را، ما ملت ما بیدارتر میشه. ترجمہ اس کا اردو میں ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کو ہلاک کر دیا، اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن فرض کریں وہ ایسا کر بھی لیں گے، آیت اللہ خامنئی کے خلاف کی جانے والی کارروائی کے بعد جس میں ہمارے متعدد کمانڈر بھی شہید ہوئے تھے، اس کے بعد سے اب تک کوئی ایسی عام شخصیت قتل نہیں ہوئی، لیکن اب فرض کریں کہ وہ 2 اور قتل کر لیں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے رہنما آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے، لیکن لوگ شعور کے ساتھ سوگ منا رہے ہیں، وہ انقلاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب فرض کریں کہ وہ 5 اور افراد کو قتل کر دیں، انہوں نے اتنی بڑی شخصیت کو قتل کیا، انہیں شہید کیا، اور لوگ باخبر ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو امام خدا ان پر رحم کرے پروفیسر مطہری کی شہادت کے بارے میں کہا کرتے تھے
کہ شہداء انقلاب کو مزید مضبوط بناتے ہیں. ہمیں مار ڈالو, ہماری قوم مزید بیدار ہو جائے گی. جوہر صاحب, سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے, یہ جو کل شہادت ہوئی ہے علی لاریجانی کی, اس کے بعد آپ یہ کتنا بڑا دھچکا ایرانی قیادت کے لیے اس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا جو باقی ماندہ قیادت ہے, ظاہر ہے ان کے صدر ہیں پزشکیان صاحب, ان کے جو فارن منسٹر ہیں رکچی صاحب, وہ اس خلا کو پر کر پائیں گے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاؤں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ایرانی قیادت ہے وہ ڈگمگا جائیں گے؟ جی, اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو بالکل جس طرح علی لاریجانی نے خود کہا کہ اس سے جو ہے ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تو اور بھی تقویت ملے گی, اور ان کے بیانیوں کو تو اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ان کی بات صحیح تھی. لیکن اب جو جنگ کے حوالے سے اس وقت جو اس کی پریکٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں اگر, تو اس میں دیکھیں ظاہر ایک ڈسرپشن تو آتی ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی پرسوں ہی میں نے اپنے کچھ انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ دوبارہ سے ایک جو ہے نا اسیسینیشن اسٹرائکس کریں گے اسرائیلیز اور امریکنز اس وقت, اور وہ کل ہی پھر اس کے بعد ہو گئی. کیونکہ دیکھیں وہ آپ کو جب آپ انالیسس کرتے ہیں اس جنگ کا تو اس میں کئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو بالکل ان کی جو اسٹریٹجی ہے جب اس وقت ٹیکٹکس ہیں خصوصاً, اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ایرانین جو اس وقت رجیم ہے ان کی جو چیدہ جو قیادت ہے, اور وہ صرف شروع میں نہیں, پہلے دن ہی انہوں نے جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کی تھی اس میں 40 کے قریب اس وقت اسیسینیٹ کیے. اس کے بعد بھی بہت سے موقعوں پہ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں, اور یہ تو تھریٹ وہ کر بھی چکے تھے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ لیڈرشپ ہے وہ ان کے پیچھے جائیں گے. اور وہ کیونکہ اور یہ بھی ایک جو ہے کیونکہ اس پہ بھی بہت زیادہ میڈیا میں بھی ہے اور ایکسپرٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجتبی خامنہئی جو ہیں وہ بھی شاید انجرڈ ہیں اور ریکور کر رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت بالکل یہ ان کی اس میں تو ٹیکٹکس میں تو آتا ہے, کیونکہ اس سے ڈسرپشن تو ایک کریٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں اس سے رجیم تو کوئی بدل نہیں جائے گا, ایسی بات نہیں ہے, نہ ہی کرمبل کر جائے گا. لیکن یہ ہوگا کہ نیچرلی اس کی جب نیکسٹ لیڈرشپ آتی ہے, پھر صرف علی لاریجانی تو نہیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں انہوں نے وہ جو جنرل سلیمانی ہیں جو باسج کے کمانڈر ہیں اور بڑے سالوں سے تھے باسج کے کمانڈر, بالکل کو بھی اسیسینیٹ کیا ہے. اور یہ باسج جو ہے یہ 4.5 لاکھ کے قریب ہے یہ, اور ایران کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو ساری یہ دیکھتے ہیں تو اس لیے جی, تو وہ بھی بہت اہم ہے. تو اسی طرح کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کچھ جو ملٹری آفیشلز تھے ان کو بھی اسیسینیٹ کیا. تو یہ تو وہ اپنی ایک جو ہے نا اسٹریٹجی کے تحت کر رہے ہیں, یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں بیسیکلی جو اس رجیم کو کمزور کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کو آپ ہٹ کرتے ہیں, اس میں آپ انفراسٹرکچر بھی وہ ہٹ کر رہے ہیں, اور بلکہ صرف اس لیول پہ نہیں, وہ تو چوکیاں بھی ہٹ کر رہے ہیں باسج کی بہت زیادہ جگہوں پہ. تو وہ بھی ان کی ظاہر اسی حکمت عملی کا حصہ ہے. تو فرق تو پڑتا ہے اس سے جو ہے نا عملی طور پہ, کیونکہ ظاہر ہے جب نیکسٹ جو بھی ریپلیسمنٹ تو آ جائے گی فوراً, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح علی لاریجانی کی جس طرح کو ان کا ایکسپیرئنس تھا, ان کی وزڈم تھی, وہ پھر وقت لگے گا دوسروں کو ان کا خلا پور کرتے ہوئے. تو ایک جنگی کے اس لیے آپ دیکھیں جنگ عظیم دوم میں امریکہ کے جو صدر تھے یا چرچل یا جو بھی یہاں پہ تھے, کسی نے اپنی قیادت کو نہیں بدلا تھا, بلکہ وہاں پہ 4 بار وہ صدر بنے, جو بعد میں بھی نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا امریکہ میں, نہ اس کے بعد کبھی ہوا تھا روزویلٹ جو ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ قیادت انٹیکٹ رہے. وہ خاص طور پر جنگ کے دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ قیادت یا گھوڑے تبدیل نہیں کیے جاتے. حسن ایوب صاحب, یہ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہوئی تھی ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر بڑی ایک تفصیلی سٹوری آئی تھی کہ جو ہے خامنہئی شہید جو ہیں ان کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, اور ظاہر ڈکلیئرڈ آبجیکٹو بھی تھے اسرائیل اور امریکہ کے کہ ان کو اسیسینیٹ کیا جائے گا. لہٰذا ایک 3 to 4 ٹیئر ایک لیڈرشپ انہوں نے آلریڈی اس کا تعین کر دیا. سو اس وقت جو ہے آٹو پائلٹ کے اوپر ہے, ایک ایلیمینیشن ہوتی ہے, اس کی جگہ دوسری جو ہے قیادت موجود ہوتی ہے. سو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل کی ایک سوچی سمجھی جو ہے اسٹریٹجی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہونے دینا, کیونکہ علی لاریجانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوٹ بوٹ پہننے والے, پڑھے لکھے, اور وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ بات کر سکتے تھے, وہ ایک سخت گیر نہیں تھے. لہٰذا ان کا خاتمے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ جاری رہے, بعد میں ان کے مزید جو سخت گیر ہے ایکسٹریمسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ریپلیس کرے, اور امریکہ انگیج رہے اور اسرائیل کا معاملہ آگے بڑھتا رہے.
نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے بیسکلی ایران کا جو امیج ہے دنیا کے سامنے جس طریقے سے دے رہے ہیں، جس طرح ہیڈ منی رکھی تھی علی لارجانی، جو کہ ایک یعنی زیادہ سخت گیر قسم کی شخصیت نہیں تھے، ان کے ایسا ٹیررسٹ کے اوپر جس طرح بندہ رکھتا ہے، باؤنڈری رکھتا ہے یا ہیڈ منی رکھتا ہے، اس طرح انہوں نے ان کے اوپر رکھا، انعام رکھا اپ ٹو $10 ملین. تو یہ کیوں کیا انہوں نے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جتنے ایرانینز ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ ایول ہیں، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے، یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، یہ مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے. اب وہ ان کے ساتھ بیسکلی ان کی اسیسینیشن کر کے وہ بتائے گا جی کہ ہم نے یہ اپنا ہدف حاصل کر لیا. امریکہ بھی اس کو کلیم کر رہا ہے، سب سے پہلے نیتن یاہو نے کلیم کیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کافی دیر بعد آئے ہیں. یہ کم از کم ان دونوں کے کلیم کے درمیان میں کم از کم 5-6-8 گھنٹے کا جو ہے وہ گیپ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیپ فل ہو جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ جس ایکسپیرینس جو علی یارجانی صاحب نے حاصل کیا ہوا تھا وہ ایکسپیرینس ابھی ان کی جو ان کی ریپلیسمنٹ ہوگی اس کے پاس وہ ہوگا. انہوں نے تو نیوکلیئرز کے اوپر ٹاکس کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو ایک ٹیلی ویژن چینل کو ہیڈ کیا ہوا ہے، یہ تو پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے ہوئے ہیں. ان کی فیملی جو ہے وہ ریلیجس ہے، ان کے بھائی جو ہے کافی اچھے عہدوں پر رہ چکے ہیں. اوور آل میرے خیال سے قیمتی بندہ تھا، جو سب سے زیادہ قیمتی لوگوں میں سے ایک اس کا شمار کیا جا سکتا ہے. ٹاپ 10 میں کم از کم یہ بندہ تھا، اور وہ جو ہے وہ سوال میرا وہی تھا حسن کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا ہے تو ایسے ایکسپیرینس پڑھے لکھے بندے کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اسرائیلیز نے کیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسرائیل نے کیا، لہٰذا اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور امریکہ یہاں پہ انگیج رہے. آپ کی رائے؟ یہ اپنے مفاد کے ساتھ تھے. ان کو ایران کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیارا تھا. یہ محب وطن لوگ ہیں. 2 مرتبہ ان کو ایسا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا، بٹ ایون دین کو فرق نہیں پڑا. ان کے مکمل انٹرسٹ جو تھا نا وہ ایران کی طرف تھا. تو لہٰذا جو اسرائیل کی چالیں تھیں یا جو امریکہ کی اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے، تو وہ چالیں کامیاب نہیں ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کے سامنے. بالکل صحیح. یہ ان کو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر یہ ایک اچھا پلیئر تھا جو کبھی اگر مذاکرات کی میز پہ بیٹھتا تو اس میں اس سے نقصان تھا امریکہ. اچھا جوہر صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے میں یہ سوال ذرا جوہر صاحب سے بھی پوچھ لوں. جوہر صاحب، یہ جو میں حسن سے سوال کیا، یہ آپ سے میں یہی سیم سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے علی لارجانی کو، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور جس طرح آپ پہلے نیوکلیر نیگوسیشن کے اندر بھی شامل رہے اور انٹرنیشنلی بھی ان کی انگیجمنٹس رہیں. تو اسرائیل نے یہ اس لیے خاتمہ کیا کیونکہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ریئیکشن بڑا ایک اتنا لیوک وارم سا آیا ہے، اتنا اوور ویلمنگ نہیں آیا کہ ہم نے بہت بڑے ایول کو ختم کر دیا ہے. امریکہ تھوڑا سا پریشان ہے وہاں پہ جو سنجیدہ لوگ ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں اس کے بھی 2 رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی بالکل وہ یہ اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، لیڈرشپ جو ہے اس کو وہ ڈینٹ کرتے رہیں کہ وہ پھر مشکل ہوتی جائے. ظاہر ہے کہ وہ وائڈ کو فل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی ڈسرپشن کا جو ہے اسے افیکٹس ہے وہ افیکٹ تو کافی ہوتا ہے، اور رجیم ویکن بھی ہوتا ہے کسی حد تک اگر وہ مسلسل اس طرح کرتے رہیں. لیکن دوسری ڈائمینشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اسرائیلیز جو ہے انہوں نے کئی بار پچھلی بار جون میں جب جنگ کی اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے، اور امریکہ کے اور ایران کے اور اچھے کچھ راؤنڈز ہوئے تھے. اس کے بعد ایک دم امریکہ نے شرائط اور سخت کر دی اور پھر اسرائیل نے اٹیک کر دیا. اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے بعد ایک دم وہ اٹیک ہو گیا. بالکل نیتن یاہو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ ڈائلاگ وغیرہ کی طرف بات جانے کی بجائے وہ جنگ کی طرف جائے، بیکاز اس کا یہ خیال ہے کہ ایران کو جو ہے نا ملٹری انگیجمنٹ کے تھرو ویکن کرنا بہت ضروری ہے اسرائیل کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھتا ہے نیتن یاہو کہ اس کی جو سیاسی بقا ہے اس کے لیے بھی جنگیں ضروری ہیں. بیکاز دیکھیں ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے اسرائیل میں سیاسی طور پہ کمزور ہے. کولیشن گورنمنٹس وہ ہیڈ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں. تو کئی بار کہتے ہیں نا کہ آل پالیٹکس از لوکل، تو وہ بالکل اس کی پالیٹکس میں اس کی جو اپنی بقا ہے نا کئی بار وہ اس کے ملک کے انٹرسٹ پہ بالکل وہ اس کے سامنے یہ اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اگلے الیکشن تک کم از کم کسی نہ کسی شکل میں. چوہدری صاحب، عباس عراقچی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں شہادت سے ان کے سیاسی نظام کے اوپر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا. سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں.
I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. We have not had anyone more important than the leader himself, and even the leader was martyred. Yet the system continued to work and immediately provided a replacement. If anyone else is martyred, it will be the same. If the foreign minister were ever to be martyred, there would ultimately be someone else to take the position. وہ یہ کہہ رہے ہیں چوہی صاحب کہ پتہ نہیں امریکنز کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا بڑا ہی ایک منظم نظام ہے, سیاسی نظام ہے. ایک اگر کوئی اوپر سے ہلاکت شہادت ہوتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ بالکل تیار ہوتی ہے. تو ہم 90 ملین کا ملک ہیں, بڑا ملک ہیں. جغرافیہ کے لحاظ سے اس وقت اگر فرانس, جرمنی اور انگلینڈ کا رقبہ ملایا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہے. امریکہ بہت بڑا ملک ہے, اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جو چھٹا, اگر امریکہ کو 6 حصے ہوں تو 1 حصے کے اوپر ایران جو ہے, اتنا سائز اس کا ہے. لہٰذا یہ اس طرح کے کام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چوہی صاحب. بالکل فرق تو پڑتا ہے. یہ بات ویسے ہی کہنے کہ اگر خاور گورنمنٹ پروگرام نہیں کرے گا تو پروگرام چلتا رہے. بھائی ہر ایک کی اپنی ایک مقام ہے, ایک اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے. علی لاریجانی جو ہیں وہ ایک بڑا نام تھا, اور ویسے وہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو ختم ہی کر دے تو اس سے فرق کیا پڑے گا. انہوں نے اپنے مختلف سطح کی اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, وہ کام کر رہی ہیں. اصل میں جوہر سلیم صاحب چونکہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور سفارتکاری میں ان کا ایک مقام اور نام ہے, ان سے میں نے 3 سوال کرنے ہیں اگر وہ آپ اجازت دیں. جی پلیز گو ہے. نمبر 1, آیا یہ جنگ اسرائیل کے خاتمے پر ختم ہوگی, یہ جنگ ایران کے ہتھیار ڈالنے پر ختم ہوگی, یا آج کل پرسوں امریکہ اور اسرائیل کو جتنی تباہی وہ لے چکے ہیں اور جس طرح امریکہ ایکسپوز ہوا ہے اس ایریے میں کہ یہ کسی کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اپنے ان کے لوگ جو ہیں مارے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی موڑ دے کے یعنی اس سے نکل جائے. تو ان کی رائے میں what should we expect out of this war as of this moment? کافی لوڈڈ کوسچن ہے جوہر صاحب, پلیز گو ہے. جی صاحب, ہمیشہ خیر جو ہے مجھے تو بہت ہمیشہ پرموس گفتگو میں بہت انجوائے کرتا ہوں, اور سوال بھی ظاہر ہے بہت مشکل بھی ہیں اور اہم بھی ہیں. دیکھیں چوہی صاحب, میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ خیر اسرائیل کے خاتمے پہ بھی وہ بھی نہیں ہوگا, نہ ایران کا سرنڈر ہوگا. یہ جنگ میرا جو اندازہ ہے میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ مزید جو ہے کچھ ہفتے اور چلے گی آگے. اس کے بعد دیکھیں میں نے یہ ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کی بات کی تھی کہ یہ دوبارہ ہوں گی, اور وہ ہوئی بھی ہیں. میں پرسوں کہا تھا تو کل ہوئی ہیں اتفاق سے, شاید مزید بھی ہوں اس کے بعد. لیکن اس کے بعد ایک جو چیز اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن یہاں پہ اپنی اسپیشل آپریشنز کریں گے, جو ان کی ایک اسپیشل فورسز ہوتی ہیں جس کو وہ اسپیشل آپس کہتے ہیں, وہ ایک لے کے آ رہے ہیں. وہ ایس ایس ٹریپولی, اس میں وہ 2-3 ہزار ہیں, وہ جو ان کے وہ آپ کمانڈو سمجھ لیں, وہ جو جس طرح ہماری ایس ایس ٹی ہے یا ان کی ڈیلٹا فورس ہے, وہ آئیں گے. اور ان کے یہ اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ جو نیوکلیر مواد ہے 450 کلو گرام جو افزودہ ہے 60% تک, وہ ان کو بہت کھٹکتا ہے, خصوصاً اسرائیل کو تو, اور امریکنز بھی اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں. تو ان کی کوشش ہوگی کہ یا تو اس کو جو ہے نا کسی طرح اس کو سیز کر لیں یا اس کو ڈسٹروائے کر دیں. تو شاید اس پہ ہم دیکھیں, وہ کوئی لاجسٹکلی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کو اصفہان تک جانا پڑے گا, اس کے قریب وہ جو ان کے اصفہان میں کچھ ان کا اندازہ ہے, کچھ وہ ان کے انسٹالیشنز ہیں ناٹانز میں اور فردو میں وہاں پہ. تو وہ کوشش ہو سکتی ہے, یا پھر یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہی اسپیشل آپس آئیں, ان کو تہران میں یہ اتاریں اور کوئی ایکشن کریں. لیکن میرا خیال ہے, میرا اندازہ ہے کہ کچھ وہ اس قسم کا ایکشن ہوگا آگے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ مزید جو ہے ان کی جو ایران کی انسٹالیشنز ہیں ان پہ اٹیک کرتے رہیں گے, مزید ڈیگریڈ کریں گے جو ایرانین کیپیبلٹی ہے جو پاور پروجیکشن کی اس خطے میں, اس کو مزید جو 2-3 ہفتے جتنا بھی وہ سسٹین, اس کو جو ان کے خیال میں جس کا اس وقت اکنامک کاسٹ آ رہا ہے, پولیٹیکل کاسٹ امریکہ کے اندر بھی ہے, ایک دنیا میں بھی ہے, اس کو جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں گے کہ اب وہ کاسٹ جو ہے زیادہ ہو گیا ہے,
तो वो बल्कि अभी से उनके ज़हन में कोई है, एक खाका मेरा है उस वक्त जो है ना, बिल्कुल एक तो खैर चाहिए, फिर इसराइल को भी जो है, इसराइल को तो खैर वो लंबी करना चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन उतनी लंबी नहीं करना चाहेंगे। वो जो उनको इस तरह का जब कोई टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे कि जी वो काफी ज्यादा पहले से उनकी ये कैपेसिटी रिग्रेड हो गई है, रीजनल पावर प्रोजेक्शन की, और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें ये भी मुमकिन है। एक लास्ट पॉइंट है जी जी बात वो कर लेंगे, कुछ और भी चीज मुमकिन है। जी जौहर साहब कंप्लीट कर लें। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अगर वो इसी दौरान में किसी कोई मुज़ाकरात की बात भी हो सकती है, लेकिन वो मुज़ाकरात भी उसी न्यूक्लियर इशू पे ही होंगे। फिर अगर उनको लगे कि वो वही 450 किलोग्राम जो अफज़ूदा यूरेनियम है उसका मसला मुज़ाकरात से हल हो जाएगा, तो फिर शायद वो जो है ना वो स्पेशल ऑप्स ऑपरेशन ना हो, वो उसके जरिए कोई उसकी बात कोई हल निकल आए। लेकिन वो मेरे ख्याल एक मसला अटका हुआ है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है, और ये मेरा अंदाजा है कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा अमेरिका इसको और ड्रैग नहीं करना चाहेगा। तो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे अमेरिका को, और वन ऑफ द ऑप्शंस कह रहे हैं जी बूट्स ऑफ ग्राउंड की जो मैं देखिए, बूट्स ऑफ ग्राउंड उस तरह नहीं कि जी मतलब एक प्रॉपर इन्वेट करने के लिए, लेकिन हाँ एक ऑपरेशन के लिए वो यूरेनियम को वहां से उठाने नहीं, तो अगर जौहर साहब अगर उनका अशर भी वो जिमी कार्टर की फोर्सेस के तरह का होगा तो फिर दैट इज समथिंग टू बी सीन। वो तो कि क्या बनता है, वो तो फिर जाहिर है कि बिल्कुल देखें इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो कि अब अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी है और तैयारी जो है उससे बहुत बेहतर है, लेकिन बिल्कुल इसमें हमेशा एक रिस्क होता है, वो रिस्क उनको लेना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो ये रिस्क प्रेसिडेंट ट्रंप लेना चाहते हैं कि नहीं। मेरा अंदाजा है कि उस वक्त वो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप वे कर रहे हैं कि क्या ये जो है ये स्पेशल ऑपरेशन जो है ये इसका रिस्क मुझे अमेरिका ले सकता है कि नहीं, ले सकता नहीं। अगर स्टेट ऑफ हार्मूज खोलने के हवाले से कुछ वो अलायंस बना सकते हैं जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही, दाल गल नहीं रही उनकी। सर जौहर साहब जो है तो सारी दुनिया के सामने उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एक एप्लीकेशन रखी, सारी दुनिया ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, इंक्लूडिंग नेटो, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है। अब जो है विद इन यूएस इस जो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, सियासी तो है ही है, लेकिन उनके जो अपने ओहदेदार हैं, जो कल एक बहुत बड़ा वहां पे इस्तीफा आया उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही है। एग्जैक्टली जो कैंट है। नाजरीन, ये उनके जो डायरेक्टर थे नेशनल काउंटर टेररिज्म के जो सेंटर है उसके, उन्होंने एक बड़ा तफसीलन वो लिखा है, इस्तीफा लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं। ये अंग्रेजी के अंदर है। उन्होंने जो तहरीर की है ट्विटर के ऊपर वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा मैंने As much reflection, after much reflection, I have decided to resign from my position as director of the National Counter-Terrorism effective today. उर्दू के अंदर सारे का सारा हम तर्जमा आपके सामने रख देते हैं। वो कह रहे हैं कि काफी गौर व फिक्र के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं ईरान के खिलाफ जारी जंग की हमायत करूं। ईरान से हमारे मुल्क को कोई फौरी खतरा नहीं था, और ये वाज़े है कि हमने ये जंग इजराइल और इसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू की है। मैं उन इक़दार और खारजा पॉलिसियों की हमायत करता हूं जिन पर आपने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं, वो 2016, 2020 और 2024 ये जो 3 इलेक्शन लड़े उन्होंने, जिसमें 2 जीते और 1 हारे प्रेसिडेंट ट्रंप, में हावी मुहिम चलाई और जिन्हें आपने अपनी पहली मुद्दत में नाफज किया था। जून 2025 तक आप समझते थे कि मशरक़ वस्ता की जंगें एक जाल थीं जिनकी वजह से अमरीकी शहरियों की कीमती जाने गईं और हमारे मुल्क को माली नुकसान हुआ। आपने अपने पहले दौरे सदारत में किसी भी दूसरे हालिया सदर के मुकाबले में बेहतर तरीके से इस बात को समझा कि कैसे तवील जंगों में फंसे बगैर फौजी ताकत का फैसला कौन इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने इसका मुजाहरा कासिम सुलेमानी को हलाक और दाइश को शिकस्त देकर किया। इस बार आपकी हुकूमत के आगाज से ही आला सतह के इजरायली हुकाम और अमरीकी मीडिया के बाअसर अफराद ने झूठी मालूमात पर मबनी मुहिम चलाई और आप की सबसे पहले अमरीकी पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया और ईरान के खिलाफ जंग को हवा देने के लिए जंगी जज्बात को भड़काया गया। इस बयानिए को बार बार दोहराकर आपको धोखे से ये यकीन दिलाया गया कि ईरान से अमेरिका को फौरी खतरा है और आप फौरन हमला करें, जिसके नतीजे में अमेरिका को जल्द फतह मिल जाएगी। ये एक झूठ था और वही हरबा था जो इजरायलियों ने हमें तबाहकुन इराक जंग में धकेलने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हजारों अमरीकी मारे गए। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते।
ایسے سابق فوجی کے طور پر جس نے 11 بار جنگی محاذ پر خدمات انجام دی، اور ایک ایسے شوہر کے طور پر جس نے اپنی پیاری بیوی شینن کو ایک ایسی جنگ میں کھو دیا جو اسرائیل کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، میں اگلی نسلوں کو ایسی جنگ میں بھیجنے کی حمایت نہیں کر سکتا جس کا امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسی جنگ میں امریکی جانوں کی قیمت کو جائز قرار دے سکتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں گے کہ ہم ایران میں کیا کر رہے ہیں اور یہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اس وقت جرأت مندانہ اقدام کی ضرورت ہے۔ آپ جنگ کا راستہ بدل سکتے ہیں اور آپ ہمارے ملک کے لیے ایک نئی سمت متعین کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں مزید زوال اور افراتفری کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی انتظامیہ کا حصہ ہونا اور اپنے عظیم ملک کی خدمت کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ناظرین، یہ جو جوئے کینٹ ہیں یہ سابقہ فوجی ہیں، اسپیشل فوجی، اور انہوں 11 بار مختلف اسٹیشنز کے اوپر رہے، جنگوں کا حصہ رہے۔ ان کی جو بیوی ہے شینن 2019 میں یہ موجود تھی وہاں پہ، سیریا کے اندر ISIS کے ہاتھوں وہاں پہ ان کی ہلاکت ہوئی تھی، تو یہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے جنگیں براہ راست دیکھی ہوئی ہیں اور یہ جو جنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے شروع کی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، لہٰذا میں اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر بریک۔ ویلکم بیک۔ جوہر سلیم صاحب، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ جی تو آپ کے بندے نے ریزائن کر دیا تو وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ بڑا کمزور آدمی تھا۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ I always thought he was weak on security. I didn't know him well, but I thought he seemed like a pretty nice guy. But when I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out, because he said that Iran was not a threat. We don't want those people. ناظرین، فروری 2025 کو جب اس تعیناتی ہوئی تھی جو کینٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی، جب سوشل میڈیا کے اوپر تحریر کی تھی، بڑی تعریفیں کی تھی۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ ٹیررزم کیا ہوتی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہوتی ہے، اس نے ان سب جو ہے خطرات کا سامنا کیا ہے، اس سے بہتر اس پوزیشن کے لیے بندہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں پتہ ہی کو نہیں، سے بڑا کمزور دل دا بندہ سی۔ اب ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بھی یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں۔ تو جوہر سلیم صاحب، یہ جو ایک آیا ہے استعفیٰ آیا ہے، یہ اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ایران سے کوئی براہ راست فوری خطرہ ایران کو تھا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کو سرٹنلی وہیں پہ یہ موجود تھے۔ اسی لیے دا گارڈین کے جو ہیں اس کے دا گارڈین کے اندر سٹوری چھپی ہے، ان کے یو کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جوناتھن پاول، بقول ذرائع وہ یہ فرماتے ہیں کہ جوناتھن پاول بھی ایران اور امریکہ کی جو حالیہ ملاقاتیں ایگریمنٹ ہو رہا تھا نیوکلیر کے اوپر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایران بہت کچھ دینے کے لیے تیار تھا اور بالکل کوئی ایران خطرہ نہیں تھا، اور یہ جنگ غیر ضروری طور پر شروع کی گئی ہے۔ یہ جو استعفیٰ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو سنجیدہ لیں گے اور اپنی پالیسی کے اوپر کوئی نظر ثانی کریں گے؟ جو کینٹ کی جو بات اس نے کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جنگ جو ہے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی گئی ہے، اور یہ بھی جو کینٹ نے اپنے اس میں خط میں لکھا تھا کہ اسرائیل کی جو لابی ہے وہ امریکہ میں بہت ہی انفلوئنشل ہے، اور اس کی لابنگ کے اوپر، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، اسرائیل تو پچھلے 20-25 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران پہ وہ اٹیک کرے، اسٹرائکس کرے۔ اس سے پہلے بہت سے امریکی صدور جو ہیں وہ چاہتے تھے امریکہ بھی اس میں شامل ہو، کبھی اکیلے سے بھی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں چیزوں سے پچھلے جو صدور تھے سب نے انہوں بڑی سختی سے منع کیا۔ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی پہلی ٹرم میں ان کی یہ بات نہیں مانی، لیکن جب یہ دوسری ٹرم میں آئے تھے، جو انہوں نے الیکشن جیتا اپنا، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ میرا یہ اندازہ تھا کہ اس الیکشن جیتنے میں ان کو اسرائیل نے ہیلپ کیا ہے۔ تو وہ کیسے کیا، اگر وقت ہو تو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس بار ان کی بات زیادہ سنیں گے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی وہ اتنی زیادہ اس بار چلے گی کہ جو پہلے نہیں چلی کبھی، اور وہی ہم نے دیکھا اس کے بعد پھر۔ تو وہ یہ اس میں جوروپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت بھی ہے کہ وہ جس پہلے کسی شخص کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی طرح بھی ان کی مخالفت کرے تو پھر اس کا ہی مذاق اڑا دیتے ہیں وہ، یا اس کو کمزور کہہ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں جی یہ تو انفیکٹو تھا۔ یہ سے پہلے بہت سارے انہوں نے پہلی ایڈمنسٹریشن میں فرسٹ ٹرم میں بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا تھا، بالکل صحیح، لوگوں کو ایسے کیا، تو اس لیے اس چیز کو تو اتنا سیریس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اب یہ بات لاسٹ آپ کی جو اہم چیز ہے کہ کیا اس سے وہ اپنی حکمت عملی بدلیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بہت زیادہ بدلیں گے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ پچھلی ٹرم میں بھی بہت سارے بڑے سینئر سے بھی بہت زیادہ سینئر لوگوں نے ریزائن کیا تھا، بلکہ ان کی جو ٹرم میں شروع کے جو 4-5 اہم ترین لوگ ہوتے ہیں، سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کے اپنے جو وائٹ ہاؤس میں جو چیف آف اسٹاف ہے، سب نے ریزائن کیا، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کسی کی بھی۔ تو وہ بھی ان کی عادت ہے
میرا اندازہ ہے کہ یہ ان کی کوئی حکمت عملی کو تو اتنا نہیں بدلے گا، لیکن امریکہ میں یہ جو پبلک اوپینین ہے پبلک اوپینین کے اوپر بہت فرق پڑے گا. حسن آپ کو کیا لگتا ہے بظاہر کیا آبجیکٹو اس ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کا لگ رہا ہے؟ کیونکہ انیشیل تو سارے کے سارے ان کے جو تخمینے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے نا، اب کس حد تک اب جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ہوا میں تحلیل ہو گئے کہ ود ان نو ٹائم ود ان ویک اور سو ہم جو ہے رجیم چینج کر دیں گے، آن گراؤنڈ لوگ نکل آئیں گے، ایرانینز آن گراؤنڈ آ جائیں گے، جو مظاہرہ کرنے والے پہلے یہ جو ملٹیپل آپشن میں سے ایک آپشن انہوں نے رکھا ہوگا. ان کے دیکھیے کافی پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ایسے نہیں ہیں. دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ٹاپ لیڈرشپ ایران کی ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں. اب دکھا دیں کہ ہم تو کہتے ہیں جی ایران جنگ جیت رہا ہے. ایران جنگ اس لیے جیت رہا ہے کہ ایران کھڑا ہوا ہے، ایران گرا نہیں ہے ان سے. تو یہ ایران کی جیت ہے. ایران کی جیت یہی ہے، یہ جیت ہے. امریکہ یا اسرائیل پر قبضہ کو تھوڑی کرنا ہے. نہیں، باقی جو حملے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہاں پر تباہی مچا دی انہوں نے، وہ تو کافی کر رہے ہیں. مطلب مجھے بتا دیں کون سا ان کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ایک بتا دیں پچھلی جنگ اور اس جنگ کو ملا کر جو مرا ہو. یار ایک شخص کوئی ان کا مجھے ایک جنرل بتا دیں جو مرا ہو. یہاں پر جناب پوری کی پوری جو ایرانی سائڈ تھی، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ڈومین کے لوگ تھے، چاہے وہ ملٹری کے لوگ تھے، وہ ایلیمنیٹ کر دیے. آرمی چیف جو ان کے جو تھے، کیا اسے کہتے ہیں، انٹیلیجنس چیف، پہلے بھی ابھی بھی آیت اللہ خامنائے. تو میں یہ بات کروں ابھی جو ہے وہ مطلب یہ تمام کی تمام چیزیں میں خالد کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے کہ ایران کھڑا ہے، یہ ایران کی فتح ہے. یہ پریشر بلٹ اپ ہو اس طرح کے لوگوں کی طرح، جو کینٹ کی طرح، کہ وہ پریشر ہی عوام کھڑی ہو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف، تو وہ آگے سے جنگ سے نکلیں. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے نکلیں گے رجیم چینج کیے بغیر. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں. اور ایک بندہ مجھے بتا دیں، آج تک میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، جو ایرانین نے جو ہے ان کا جنم حاصل کیا ہو، جو اسرائیلی کا کوئی 1 سٹار جنرل نہیں ہو جائے. یہ سوال چوہی صاحب پہلے آپ کے پاس اور یہ اس کے بعد جو ہے جوہر صاحب کے پاس میں لے کے جاؤں گا. دیکھیں ناظرین، اس وقت جو موجودہ حالات ہے نا، ایران ایک کمزور ملک ہے، اس کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویل آئلڈ، میں سوال کروں نہ کوئی ویل آئلڈ ملٹری ہے. ایران کی کامیابی اسی میں ہے کہ ایک بہت ایسا جو کرپلڈ ملک ہے، وہ دہائیوں سے جو ہے اکنامک سینکشنز کے اندر ہے. اگر وہاں پہ امریکہ کے مقاصد کامیاب نہیں ہوتے رجیم چینج کے، تو اس کی جیت ہے. باقی ایران نے کبھی نہ یہ دعویٰ کیا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے صدر کو ماریں گے یا اسرائیل کے صدر کو ماریں گے. اینی ویز چوہے صاحب، وہ بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یا آج 19 دن ہو گئے ہیں جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں، جس قسم کی وہاں تباہی پھیلائی جا رہی ہے، ان کی لیڈرشپ آفٹر لیڈرشپ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسرائیل کی کس قسم کے، یعنی میں کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا، پاکستان کا تو وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن انڈیا کا، ویسٹرن ورلڈ کا جو اسرائیل کی اندر تباہی کے مناظر ہے وہ کبھی آپ نے سوچے ہی نہیں ہے. تو پھر بھی آپ کہتے ہیں جی ایران جو ہے وہ آج گر گیا تو کل گر گیا. یہ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی جو آپ گلوریفیکیشن ہے اس کے اندر سے اس طرح نہیں نکل رہے. او بھائی انہوں نے جان پر کھیل کے اپنے ملک کی ہر طرح کی تباہی کے باوجود چیلنج کیا ہے، اور امریکن جو جہاز ہیں یہاں سے نکلے ہیں، اور ادھر مڈل ایسٹ والوں کو میسج چلا گیا کہ امریکہ از نو گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اس. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس قابل نہیں رہا اس علاقے میں، ہمارا ڈیفینس کیا کرے گا؟ تو آپ اگر ایران کی ہم مخالفت کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نیچا ان کا دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہم اللہ کے فضل ہے. سچویشن اینالائز کر رہے ہیں. جوہر صاحب جاتے جاتے یہی سوال آپ کے سامنے، سچویشن اینالیسز ہے. دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے امریکہ، اور پرشین گلف کا جو طاقتور ترین ملک ہے ملیٹریلی وہ ہے اس وقت اسرائیل. دونوں مل کے ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اب یہ جیت جو ہار کی ڈیفینیشن ہے آپ کی نظر میں کیا ہے، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران کی جیت کس شکل میں اگر وہ کھڑا رہتا تو؟ یہ ایک ایسیمیٹرک وار ہے. ظاہر ہے کہ اس میں دونوں سائڈز ایکول تو ہے نہیں بالکل بھی. ایران اور جو جس طرح کی وہ جو پورا ان کا انحصار ہی پروجیکٹائلز پہ ہے، اور انہوں نے اس کو کافی افیکٹولی استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں اور کچھ نہیں کر سکے. امریکنز اور اسرائیلیز کی اگر بات کریں تو ان کے جو ہے نا کچھ آبجیکٹیوز کے ایران کی کیپیسٹی جو ہے اس کو پہلے سے زیادہ کمزور کریں، وہ کسی حد تک انہوں نے کیے ہیں. ان کی لیڈرشپ کی میں بھی، اور ان کی ظاہر انسٹالیشن بھی بہت زیادہ ڈسٹروائے کی ہیں.
اور وہ پاور پروجیکشن کی کیپیسٹی ان کی پہلے سے کم کی ہے. اگر ایران کو دیکھیں تو ایران نے اپنی ڈیٹرنس جس طرح شو کرنی تھی وہ انہوں نے کی ہے, ان کی لیڈرشپ ایلیمینیٹ ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ سسٹین کر رہے ہیں. ان کا آبجیکٹو تو سمپل ہے کہ رجیم سسٹین کرے, اس میں ابھی تک وہ کامیاب ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ رجیم, میرا اندازہ ہے کہ یہ رجیم چینج نہیں ہوگا, جو ہے رجیم تو یہی رہے گا, لیکن ظاہر ہے کہ پرسنالٹیز اس میں. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, ایک چھوٹی سی اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے اپنی بانی کی رہائی کے لیے آفٹر عید. اس حوالے سے جو ہے پارٹی کی قیادت کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے, بات کریں گے اس کے اوپر آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم رایا صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ایک موومنٹ کا ذکر کیا ہے, عید کے بعد وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, سنیے. انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے, اس موومنٹ کے, وفاقی سطح پہ, صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے. سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں کلیدی رول ادا کریں گے, اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے, ہر سطح پہ. ناظرین, ہمارے نمائندے خصوصی عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر, بہت شکریہ. قادر, یہ جو اعلان ہوا ہے, یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, ہم اس کو ایک ون آف دا ایک نیا اعلان ہی سمجھیں, کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے اعلانات ہوئے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی اس دفعہ بہت سنجیدہ ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور موومنٹ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو سہیل آفریدی نے اناؤنسمنٹ کی تھی یہ بیسیکلی اسی کی کنٹینیوشن سمجھی جا سکتی ہے, کوئی نیا اعلان نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد ان کا ایک پلان ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ اگلے فیز میں لے کے جائیں, کیونکہ سہیل آفریدی کے اوپر اس ٹائم نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے. تو یہ دونوں سائڈ پہ پریشر بلڈ ہوگا. ایک سہیل آفریدی کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکتی رہے گی, دوسری جانب سہیل آفریدی بھی یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر مجھے نااہل کیا جا رہا ہے یا اس طرف معاملہ آئے گا تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں اور ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. تو دونوں طرف سے پریشر ایک دوسرے کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے معلومات لینے کی کوشش کی ہے, جو سہیل آفریدی نے رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا تھا, صرف اس کا نام تبدیل کیا ہے, اور اس کے اگلے فیز کا ایک طرح سے اعلان ہے کہ اب رجسٹریشن شروع ہوگی. اور یہ فوری طور پہ سڑکوں پہ نکلنے والا معاملہ نہیں ہے. ابھی وفاقی سطح پر, صوبائی سطح پر, ڈسٹرکٹ لیول پر ممبرشپ مہم ایک طرح سے شروع ہونے جا رہی ہے, اور اس کے بعد ابھی یہ معاملہ تھوڑا اور آگے کھینچا جائے گا. یعنی کوئی 1-2 مہینے تک کا ٹائم جو ہے یہ چلا جائے گا. اس میں فوری سڑکوں کے اوپر آگے کوئی بڑی احتجاجی تحریک کی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حسن ایوب صاحب, آج کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا لوئی وٹان کا آپ بڑا ذکر کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ شوقین ہیں, لوئی وٹان شوز پہنتے ہیں. آپ نے کچھ سی ایم کے پی کو لوئی وٹان پہنے دیکھ لیے ہیں, مطلب کوئی کیا خبر ہے آپ کے پاس, کہاں سے خریدے گئے, کوئی اس کا کوئی ٹریک, کوئی مطلب کتنے پیسے لگے, کوئی بتائیں تو صحیح ہمیں آپ. صحیح تو آپ پوچھیں نا جی, اتنے ماشاءاللہ سینئر میرے آپ بڑے بھائی جو 5 لاکھ کل سے بتائیں کر رہا تھا, آپ بتائیں گے, چوہی صاحب بتائیں گے. آج آپ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو میں نے آواز اٹھا دی, میں تو سوشل میڈیا اٹھا دی. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خاور گھمن صاحب ایک عظیم جو ہے جرنلسٹ اور عظیم جرنلسٹ جو ہے 4 سال سے اس پروگرام کا حصہ ہم جب اکٹھے کر رہے ہیں, آپ نے چوہی صاحب کو یا مجھے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ ہم نے کسی کے کوئی ہم قائد کی مفرل کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ کی بھی پہنائی کی تعریف کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار کتنا مہنگا کتنا سستا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, مہنگا سستے کی بات نہیں ہے. دیکھیں حسن ایوب کا جو دادا ہے یا والد ہے وہ اسلام آباد کے بڑا ذمہ دار ہے. حسن ایوب جو ہے وہ تو ایسے 10 جوتے خرید سکتا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. حسن ایوب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے کل ساتھ میں نے نہیں کہا کہ میرے کل ساتھ سے جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا تھا جوتا, ویسے ہے تقریباً 3.5-4 لاکھ روپے. ہاں جی, یہ ہاں جی, یہ ہے 820 یہ پاؤنڈ ہے نا. لیکن یہ تو مجھے کوئی سی بی ٹائپ کاپی لگ رہی ہے, کوئی جیسا نہیں کہتے وہ لوئی پٹھان لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ اس کے وہ سم ٹائم ہوتا ہے, اتنی کاپیز موجود ہیں, مطلب سالڈ خبر ہے یار, یہ تو بڑا مہنگا شوز ہے. ویسے میں بتاؤں جو فوٹو میں کم از کم میں ویڈیو بھی دیکھی ہے, اب آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جلی ہے. یہ جوتے شکل میں بظاہر ایسی ہوگا جو کاپی بھی ہوگا, لیکن جو پہننے والا بندہ نا اس کو پتا ہوتا ہے. قادر تم اتنا زیادہ, اب جہاں تک بتاؤں ایون کہ جو لوگ رولکس پہنتے ہیں ان کو پتا ہے کون سی رولکس اوریجنل ہے کون سی فیک ہے. ایون کہ جو سیکنڈز والی سوئی ہے نا وہ مڑتی ہے نا تو اس سے پتا لگ جاتا ہے. قادر یار یہ اب کیا کریں, قادر یہ جوتوں میں پھنس گئے, ہمیں بتائیں, آپ پی ٹی آئی کو بہت اندر سے جانتے ہیں, کوئی یہ اصل جوتا ہے کاپی اصل کو چھوڑیں جی. سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ بندے کل اثاثے ہیں, وہ 5 لاکھ اثاثے والا 3.5 لاکھ روپے کا جوتا پہن رہا ہے. یار اگر کاپی نکل آئی تو کیا کرو گے جی قادر؟ اچھا, میں نے اس بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. مجھے پتا تھا حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ جوتے کی طرف آئیں گے ضرور,
تو یہ افریدی ٹرائب کا ایک ورکر ہے، سہیل افریدی کے ورکر ہیں، دوست بھی ہیں ان کے. انہوں نے یہ سہیل افریدی کو گفٹ کیا ہے، جو میری معلومات ہیں اور مستند معلومات ہیں. یعنی سہیل افریدی خبر دے دی آپ نے تو سہیل افریدی کو تحفے میں جوتے ملنے شروع پڑے ہیں.